استقبال رمضان ہم کس طرح سے کریں؟ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ آہستہ آہستہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک اللہ کا مہمان ہے، تو ہم اس مہمان کا استقبال کس طرح سے کریں اور کس طرح سے ہمیں اس ماہ مبارک کا استقبال کرنا چاہیے، یہی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ لاسٹ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے بہت زیادہ قریب آ چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم بھی اب گزر چکا ہے، تو ہمیں رمضان المبارک سے پہلے کس طرح کی تیاریاں کرنی چاہیے؟ ایک تو ہمیں اپنے ظاہر کو صاف کرنا چاہیے، یعنی ہم ظاہری طور پر اگر کچھ گناہ کر رہے تھے یا کسی طرح کے برے کام میں مبتلا تھے، ان تمام کاموں سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اسی طرح ظاہری طور پر ہماری نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو رہی تھیں، ہم نمازوں کو چھوڑ رہے تھے، تو ان کو بھی ہمیں دوبارہ سے ادا کرنا چاہیے اور نمازوں کو قضا ہونے سے روکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے باطن کو بھی پاک کرنا چاہیے۔ اب باطن کو پاک کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ حدیث شریف کے اندر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس لیے روزے رکھا کرتے تھے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ جی ہاں، وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ امت کو یہ درس دینا تھا کہ رمضان کا استقبال آپ کو شعبان المعظم سے ہی کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اور کس طرح سے شروع کرنا چاہیے؟ کہ آپ کو اس کے اندر کثیر تعداد میں روزے رکھنے ہیں۔ اب روزے رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ شعبان کے روزے جو ہیں وہ صرف نفل ہیں، اسی طرح رجب کے جو روزے تھے وہ بھی نفل تھے، اور جو یہ رمضان المبارک کے روزے ہیں یہ فرض ہیں۔ جب آپ ان مہینوں کے اندر روزے رکھ لیں گے، آپ کی عادت پڑ جائے گی، تو آپ کو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے میں کسی طرح کی پریشانی نہیں آئے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، کچھ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ شروع میں تو روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی باڈی جواب دے دیتی ہے اور وہ اتنے زیادہ نڈھال ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے روزے چھوڑنے کی؟ کیونکہ ان کی روزے رکھنے کی عادت ہی نہیں پڑی تھی۔ پورا سال انہوں نے پیٹ بھر بھر کے کھایا ہے، دن میں 3 بار 4 بار، اور جب دل چاہا جب کھایا انہوں نے، اور اب اچانک سے ان کے اوپر رمضان المبارک کی قید لگ جاتی ہے، تو ان کا جو اندرونی معاملات ہیں وہ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ روزے رکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور منہ چھپا چھپا کر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے بچنے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ آپ رمضان المبارک کی تیاری رجب کے مہینے سے کریں، شعبان بھی نہیں، رجب کے مہینے سے۔ اسی طرح رجب کے مہینے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں بھی بتائی ہیں کہ اس طرح کی دعائیں پڑھی جائیں کہ اللہ ہمارے رجب میں برکتیں دے دے، اللہ ہمارے شعبان میں برکتیں دے دے، اور اللہ ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے۔ تو یہ کیا ہے؟ رجب کے مہینے سے ہی ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنا چاہیے۔ اب ایک تو یہ تیاری ہو گئی کہ آپ نے روزوں کی تیاری کر لی، اسی طرح سے آپ کو اپنی نمازوں کی بھی تیاری کرنی ہے۔ نمازیں اگر آپ کی چھوٹ رہی تھی تو اب آپ کو اپنی نمازیں نہیں چھوڑنی ہیں اور نمازوں کو بڑھا دینا ہے، اور آپ کو روزے بھی رکھنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو گناہوں سے باز آنا ہے۔ گناہوں سے باز کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ آپ بری ایک لسٹ بنا لیں کہ بھائی میں ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، اس سے باز آ جاؤں گا، میں اپنے موبائل کے اندر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا، اس سے باز آنا ہے، میں فلاں شخص کے پیسے دابے بیٹھا ہوں، اس سے باز آنا ہے۔ اسی طرح کی آپ پوری لسٹ بنا لیں کہ میں باہر کھڑے ہو کے گالی گلوچ کرتا ہوں، اس سے باز آنا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کی پوری ایک لسٹ تیار کر لیں اور رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے پہلے ان تمام کاموں سے توبہ کر لیں۔ کیوں توبہ کر لیں؟ کہ دیکھیں، جس طرح رمضان المبارک کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے کی جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کی برابر کر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی انسان رمضان المبارک کے اندر گناہ کرتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی اس کو بڑا چڑھا کر دیا جائے گا۔ صرف یہی آفر نہیں ہے کہ صرف آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ کا گناہ کا عذاب بھی بڑا چڑھا کر دکھایا جائے گا۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر گناہوں سے باز آنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر کیے گئے گناہ آسانی سے معاف نہیں ہوتے، اور ہمیں استقبال رمضان کے طور پر رمضان آنے سے پہلے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، اور اپنے ظاہر کو اور باطن کو
دونوں کو ہمیں بالکل پاک کر لینا ہے، صاف کر لینا ہے، اور استقبال رمضان کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، اور یہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ ہمیں پورے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنے ہیں، اور ہمیں تراویح کی نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے، اور خاص طور پر ہمیں تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔